بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے بہت تھے، عبادت کی کمی نہیں ہے اس مالک اور خالق کو۔ انسان کو بنایا محبت کے لیے۔ کوئی بھی مذہب کا شخص ہے، بنانے والا وہ ایک ہی ہے۔ خزاں نہیں آئے گی آپ کے اوپر انشاءاللہ۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، یہ یاد رکھیں، محبت کریں۔ آپ کے گھر والے ہیں، ان کی قدر کریں، ایک ایک کی قدر کریں، دل سے محبت کریں، انسانوں کے ساتھ محبت کریں۔ اسی محبت میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، آزمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اللہ کا گھر بنانے کے لیے، یعنی کہ مسجد کی اگر تعمیر کرنی ہو تو اس کے لیے جگہ زیادہ تر ڈونیٹ کی جاتی ہے، اور اگر ڈونیٹ نہ کوئی کرے تو اس کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی کنسٹرکشن کے لیے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور پھر مسجد بنائی جاتی ہے۔ جب وہ مسجد بن کے تیار ہو جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے۔ میری ان باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں کوئی عالم دین نہیں، نہ ہی مجھے کوئی عقل ہے، نہ ہی مجھے کوئی سمجھ ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی اور شعور دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے یہ جو سبسکرائبر ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھنے کے لیے وہ اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں ایک چیز ڈال دوں اللہ کے فضل سے، اور اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور شاید میرے آخرت کا سامان بن جائے گا۔ تو جب وہ مسجد بن کے تیار ہو جاتی ہے، ہم اس کو سجاتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، پھر اس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا جو ادب و احترام ہے وہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہاں پر ہم اونچا نہیں بولتے، آواز بلند نہیں بول سکتے، تیز بھاگ نہیں سکتے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ دھیمے دھیمے قدموں سے وہاں پہ چلتے ہیں، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا وہاں ذکر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اونچی آواز میں بولے تو اس کو بڑے کہتے ہیں کہ آرام سے بولو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اتنا ادب و احترام، اتنی رسپیکٹ ہمارے نزدیک اس مسجد کی ہوتی ہے جس کو ہم سب نے مل کے بنایا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، یا آپ لوگ، یا آپ کو جو نظر آ رہے ہیں لوگ، جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، ان کو بنانے والا کون ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بذات خود انسان کو محبت سے، شوق سے بنایا، اور پھر اس کی پبلسٹی کی بنانے سے پہلے فرشتوں میں۔ قرآن پاک اٹھا لیں، میں آپ کو زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ قرآن سے آپ کو، قرآن پاک ایک ضابطۂ حیات ہے، A to Z اس میں ہے۔ جس موضوع پہ آپ چاہیں گے، جس دنیاوی یا آخرت یا کوئی بھی آپ کو موضوع چاہیے، تو اس میں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو صرف اور صرف اصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، اس سے ہم رہنمائی نہیں لے رہے، جس کی وجہ سے آج آپ کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے، اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا، اور پھر اس سے بڑھ کر اس میں جو جان ڈالی، اس بت کے اندر مٹی کا جب بن گیا انسان، تو اس کے اندر جو جان ڈالی، جس سے وہ مٹی میں جان پڑ گئی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی روح تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہوں، اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ کوئی دنیا کی چیز مجھے سما نہیں سکتی، صرف ایک مومن کا دل ہے جس میں رہتا ہوں۔ تو یہ انسان جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود کریٹ کیا ہے، خود بنایا ہے۔ تو اس انسان کی ہم اتنی ناقدری کر رہے ہیں۔ اصل آج آپ کو میں دین کا مفہوم یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز، یہ زندگی بہت شارٹ ہے، بہت چھوٹی سی لائف ہے، اس میں ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، قدر کریں، کیونکہ جب آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے بعد قیامت تک آپ نے اس دنیا میں دوبارہ نہیں آنا، موقع نہیں ملنا آپ کو۔
جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اسپیشلی آپ کے اپنے، ان کی قدر کریں، وہ کریں نہ کریں، لیکن آپ یہ سوچ کے کہ ہم بنائے ہوئے اس مالک اور خالق کے ہیں جس نے خود ہمیں بنایا ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر کی خود تعمیر کرتے ہیں اور اس کا عدم ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے، تو جس چیز کو، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے خود بنا کے یہ کہا کہ یہ میرا نائب ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ فقیر کی حالت میں ہے، چاہے وہ بادشاہ کی حالت میں ہے، چاہے وہ ظالم کی حالت میں ہے، چاہے وہ مظلوم کی حالت میں ہے، آپ کا کام ہے انسانیت، انسان کی قدر کرنا۔ اگر آپ کو یہ فارمولہ سمجھ میں آ گیا تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں تو جاتے جاتے آپ کو ایک فکرہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی قدر کریں، اس کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ ہر ایک کو، چاہے وہ کیڑا ہے زمین کے اندر رہتا ہے، چاہے وہ پانی کے، ساری مخلوق اس کائنات میں جتنی مخلوق ہے وہ سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے اس ہر چیز کی قدر کریں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، تو وہ بنانے والا آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی خالد احمد کو اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آئی لو یو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔